الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كلهم عدول وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پڑھ لو محبت ہے. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. اور وہ چاند جو روشن
روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابند ستارے ہیں صحابہ، اور صحابہ کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ایک مرتبہ اولاد روشی پڑھ لو۔ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے معزز و محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، آج دا یہ سارا پروگرام جڑا سیرت النبی و سیرت الصحابہ دے نام نال معنون ہے، تو مختصر جے وقت دے اندر نبوت اور نبوت دے ستارے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے ذات بابرکات دی شان عظمت بزبانے اللہ دے کلام یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں عرض کرے سا دعا فرمے سو اللہ میں عاجز کو حق بات بیان کرنے دی توفیق نصیب فرماوے تے میرے بیان کرن تسو حضرات دے سنن دے بعد اللہ عمل دی توفیق نصیب فرماوے۔ توجہ کرے سو میری گال تے سارے سنتی سادے سودے ہونن سٹیج بناون دا انہوں کو طریقہ نہیں آدھا، سدھا سورج اکھا دے اندر ہے، میں ان توانو دیکھا اکھا بند کراں کیا کراں سمجھ نہیں آدھی۔ یہ اگر سٹیج اس سائیڈ تے ہویا تے کم از کم بولن والا بندہ وہ اکھی چاک پا کے گال کرے دے نا وقت کچھ بندے کو سمجھ آدھی۔ دوستو ساری عقیدت دا محور مرکز منبع اللہ دے وعد آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات ہے۔ اے ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ بولو جیڑا بندہ یہ ایمان نہ رکھے سی کہ محبت دا محور، محبت دا مرکز، محبت دا ماوا، محبت دا ملجا، محبت دا منبع آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، اگر وہ ایمان نہ رکھے سی تا کڑھائی بھی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم
حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، کیوں؟ جب تک احب الیہ، وہ اپنی طرف میں محمد دنال زیادہ محبت کرن والا بڑے تا مومن ہو سی۔ اللہ دے نبی کہدے کو زیادہ فرمایا والد تو زیادہ، والدین تو زیادہ، گھر بار تو زیادہ، رشتہ داراں تو زیادہ، اعزاء و اقرباء تو زیادہ، ساری کائنات کو زیادہ، جب تک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت نہ ہو سی دل وچ، اون ویلے تائیں کہیں کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنی زبان قدرت دے نال فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات، آپ دا حق مومنو تہاڈے اُتے، تہاڈی جان کو زیادہ ہے، تہاڈی مال کو زیادہ ہے، تہاڈے آباء و اجداد کو زیادہ ہے۔ تو کو اپنے ماں باپ دا جاننا اتنا ضروری نہیں، گھر بار دا جاننا اتنا ضروری نہیں، اولاد دا جاننا اتنا ضروری نہیں، جتنا آقا نامدار محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جانن ضروری ہے۔ اور ایک قرآن جڑا اللہ دی کلام ہے، اللہ دی ذات، توجہ فرمے سو، اللہ دی ذات نمی ہے یا قدیمی ہے؟ اللہ تو چاہ قدیمی ہے، کرن کولو ہے، ازل تو ہے، ازل تو ہے، جرن کوئی شے نہ ہے، اون ویلے بھی اللہ بولو ہے۔ جب میرا اللہ ازل تو ہے تے اے قرآن اون دا کلام ہے، اے کلام بھی بولو ازل تو ہے، ازل تو ہے۔ تسا نہ ہنسے، میں نہ ہم، مولوی نہ ہن، پیر نہ ہن، عالم نہ ہن، زاہد نہ ہن، ولی نہ ہن، غوث قطب نہ ہن، ابدال عباد، اخیار تابی صحابی اللہ دے نبی نہ ہن، ملائکہ نہ ہن، جبریل و میکائیل نہ ہن، عرش کرسی لاؤ قلم دنا فتد اللہ قاب قوسین کوئی شے نہ ہے۔ اس ویلے اللہ ہے، اس اللہ نے جو کلام کی تھی اپنی زبان قدرت دے نال، اپنی توجہ کرے سو زبان قدرت دے نال، وہ کلام بھی اوے قدیمی ہے جی میں اللہ دی ذات قدیمی ہے، ازل تو ہے اللہ ابد تک راسی، اوندا کلام بھی ازل تو ہے ابد تک راسی۔ تے اس کلام دے جڑے احکامات ہیں، اس قرآن دے جڑے احکامات ہیں، یہ احکامات بھی ازلی ہیں، ابدی ہیں، ہمیشہ والے ہیں تے ہمیشہ تک راسی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے مالک لم یزل نے اس کلام دی تلاوت، اس قرآن دی تلاوت کائنات دے بڑامن دے 10,000 سال پہلے فرمائی، اور اے کلام میرے اللہ نے
اپنے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اطہر دے اتے نازل فرمائی. اے قرآن ملجائے مرکز میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اطہر دا علاقہ لینے والے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے بتدریج اس کلام دا نزول فرمائے. میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے جب اس دی تکمیل ہوئے توجہ کرائے جڑے ویلے اس قرآن دی تکمیل ہوئے اے قرآن میرے آقا دے سینے دے ہوتے اللہ نے مکمل طور تے نازل فرما چھوڑے. ہن اللہ نے آخری آیت ان الفاظ دے اندر اتاری ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلوب بیان سمجھو قرآن دا کہ جتھاں اللہ تبارک و تعالی نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیتے اتھاں اللہ نے آکھے علم نشرح لکا صدرکا ووضعنا عنکا وزرکا الذی انقض ظہرکا ورفعنا لکا ذکرک والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فلا وربك. گال کو سمجھ آندی بھی یہ لفظ کا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین. ایک کا دی ضمیر مخاطب دی ضمیر ہے ایندے کولو مراد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت النبی و سیرت الصحابہ کا اللہ نے مخاطب کیتے حضور علیہ السلام کو تے جرل قرآن دی تکمیل ہو دی پئیے قرآن مکمل ہو دا پئے. اللہ فرمائے کا والیا انا اعطینا کا الکوثر اے نعمت ساری وہ تو میں تیرے سینے تے اتار دیتی ہے تیرے سینے تے لہا دیتی ہے تیرے سینے تے نازل کر دیتی ہے. ہاں تو سا کیا کرنے حضور فرمیندن آیت نازل ہوئی ہے الیوم اکملت لکم الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ اِكُمْ. نعرہ تکبیر. حضرت مولانا محمد حسین صاحب سارے نشانی ودن بزرگاں دی اللہ انہاں دا سایہ دیر تک سلامت رکھے آمین. آکو توجہ فرمے سو قرآن دے لفظاں تے صحیح دیواری آئی. اللہ نے آکھیا علم نشرح لکا صدرکا ووضعنا عنک وزرکا. صحیح مخاطبن
صحیح کو اللہ خطاب کر رہی ہے، قرآن ہے، اللہ دا کلام ہے، بولن والا اللہ ہے، کلام کرن والا اللہ ہے۔ اتھا اللہ آدھا پہ الیوم اکملتو، بولو لکم، الیوم اکملتو لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم۔ کم ہے جمع واسطے، حضور دے سینہ اتھر تے قرآن نازل تھی چکے، ہن حضور دے مخاطب اگو کون ہیں؟ ضرور بولو، صحابہ۔ کون ہیں مخاطب؟ حضور مخاطب نہیں کر رہے، اللہ مخاطب کر رہی ہے، اللہ آپ مخاطب کر رہے۔ کیا ہے میرے محبوب دی مقدس جماعت، میرے حبیب نے جو کچھ میں انہاں دے سینے تے نازل کیتے او میرا دین ہے، او اج دی نمار، اج دی نمار میں تہاڈے واسطے مکمل کر چھوڑے می، لکم لکم لکم، تہاڈے واسطے دین مکمل کر چھوڑے می، واتممت علیکم، اپنی نعمتاں میں تہاڈے اتے مکمل کر چھوڑیا می، انہاں دا اتمام، انہاں دی تکمیل تہاڈی ذات دے اتے کر چھوڑے می۔ لوگ تو کو سنے دن، اے لوگوں لوگ تو کو سنے دن کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تو رخصت ہونے ویلے، دنیا تو رخصت ہونے ویلے ایک جملہ فرمایا کہ لوگوں ترکت فیکم ثقلین، ترکت فیکم امرین، میں تو اندر دو چیزاں چھوڑی بینا، ایک کتاب اللہ و عطرتہ، اپنا قرآن چھوڑی بینا تے اپنے اہل بیت چھوڑی بینا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قرآن حضور چھوڑ کے ویندے پائن اور فرمیدن اپنی اہل بیت کو چھوڑی ویندا۔ ہن جیڑی تواڈے میرے واسطے پریشانی دی بات ہے، اوکھی بات ہے، او اے ہے کہ لوگاں نے تواڈے سامنے صحابہ تے اہل بیت کو جدا جدا کر کے پیش کیتے، علیحدہ علیحدہ کر کے پیش کیتے۔ جتھوں پریشانی بن دی ہے کہ صحابہ الگ گن تے اہل بیت ہیں الگ گن، اور نعوذ باللہ بھائی چونکہ صحابہ نے نبی دے گھرانے کو کٹھے تے نبی دے گھرانے کو ختم کیتے، العیاذ باللہ، تے اس واسطے اساں صحابہ دا کیا کریں ہیں؟ انکار کریں ہیں، العیاذ باللہ۔ یہ گال ہے یا کوئی نا؟ بولو تے صحیح یار، یہ گال ہے نا کہ بھائی جو نبوت دا گھرانہ ہا، ہن جے نبوت دے گھرانے کو یہ اگلے دیوانا یہ موبائل میرے کول ہے، ہی کلپ آئے کہ میاں اللہ جڑا ہے نا، اللہ توجہ نال سنا ہے، یہ باقاعدہ تقریر تھئی کھڑی ہے، یہ علی خدا دا اپنا ہاں تے نبی حضور علیہ السلام نعوذ باللہ یہ اکھے باہر دے ہاں، یہ کیا ہاں؟ تو اون بندے نے یہ مثال لیتی ہے، اون آکھے میں جو آج اپنا پروگرام کیتے میں تے توہاں کو بھی سڈے میں، رشتہ داراں کو بھی سڈے میں، ہن جڑے رشتہ دار ہیں نا
وہ تو میرے گھر دے اندروں باسن تے جڑے دو صحباب ہیں وہ باروں باسن اللہ نے معراج علی رات مولا علی کو جو سڑوایا تے وہ اپنا ہا اللہ پردے دے اندروں بلھایا تے نبی سہی کو نعوذ باللہ باروں بلھایا. اس واسطے آکھے غور نال سن سو گال ساری کہہ نال دشمنی نہیں عداوت نہیں بغض نہیں تفرقہ بازی نہیں ساکو حق حاصل ہے اساں اپنے کو تا کم از کم جڑی دین دی گال ہے وہ سمجھاؤں کہ نہیں. اگلی گال سنو مولا علی کو کیوں اندروں بلھایا تے نبی سائیں کو نعوذ باللہ کیوں باروں بلھایا. نبی سائیں گئے ہیں گال کرن اللہ سائیں نال تے اللہ تاک چونکہ جسم کو لو پا کے اللہ سائیں آکھیا بھئی میرے محبوب تساں میرے نال کیڑے لہجے چ گال کرن پسند کرے سو. تو نبی سائیں نے فرمایا میں کو سب تو زیادہ علی دا لہجہ پسند ہے اس واسطے او خدا نے جڑی گال کی تھی وہ حضرت علی دی صورت دے اندر کی تھی جو پردے دے اندر حضرت علی بیٹھے ہیں با انہاں گال کی تھی. یہ قرآن کہنا کلام ہے بولو تے صحیح یار کہنا کلام سارا عقیدہ ہے. ساری دنیا ساری کائنات اللہ دی مخلوق ہے تے قرآن جڑا ہے اللہ دا کلام ہے. قرآن اللہ دا کیا ہے کلام ہے. یہ چیز سے بڑیاں بحثاں تھی دیا رہی ہیں. امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگن وقت دا بادشاہ دہا فتوہ دو قرآن اللہ دی مخلوق ہے. امام صاحب جان تے قربان کر چھوڑیے لیکن یہ فتوہ نہیں دیتا. فرمائے نے قرآن اللہ دا کلام. قرآن اللہ دا کیا ہے کلام. تے کلام وہ ہوندے جڑا بولیا ونجے جڑا بولیا ونجے علایا ونجے. تو اللہ نعوذ باللہ ان دی قدرت والی کوئی زبان نہیں کہ جیسے نالو حلاوے. بولو تو صحیح کوئی نہیں ان دی قدرت والی زبان. جسم کو لو پاک ہے میرا اللہ لیکن ان دی قدرت والا وجود ہے. انہیں قرآن نے اندر فرمائے کہ خلقتہو بیدیا میں تو کو اپنے دست قدرت دے نال پیدا کیتے بھی ثابت ہو یا اللہ دے قدرت والے ہاتھ ہیں. انہیں قرآن چاکے میں اپنی قدرت والیاں اکھاں دے نال تو کنے دا قرآن دے اندر دے قدرت والیاں پنڈلیاں دا ذکر ہے ہتھاں دا ذکر ہے. تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں اپنی گل مکاما گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن اللہ دی کلام جو قدیمی ہے ابد تو ازل تو ہے اور ابد تک راسی ان دے احکامات بھی ازل تو ہے تے ابد تک راسن. اس قرآن دی اللہ نے کائنات دے بڑاول کولو 30,000 سال پہلے تلاوت فرمائیے جتھا مالک نے اس قرآن دے اندر اپنے حبیب دا تذکرہ فرمائے آمنہ دے لال دا تذکرہ فرمائے کہ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین. اٹھائیں اللہ نے اپنے محبوب دے صحابہ کو آکھے کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے علاقے والے دوست
دوستو اللہ نے اس کائنات دے اتے ایک نظام بنائے اور وہ نظام چلاون واسطے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھن لائے اور سائیں جلے دنیا تو ویدے پہنال برقہ وٹائی ویدے ہن تو اس نظام کو چلاون واسطے حضور کو ایک جماعت دی ضرورت ہے اس جماعت دے اندر ہر قسم دے نفوس قدسیہ او موجود ہن تے میرے آقا نے ہر ایک صحابی دی ڈیوٹی لائیے کیا کیتے ڈیوٹی لائیے تے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جتھا جے کو مناسب سمجھے ہوں دی اتھائی ڈیوٹی لائیے جو میرے آقا سمجھ دیال جان دیال سائنے جتھا آزان دے ہوتے حضرت بلال دی ڈیوٹی لائیے اتھا حضرت عمر دی نہیں لائی اتھا حضرت عمر دی بولو حالانکہ جرلے مولانا بیٹھن آزان دا حکم ہے خواب سب تو پہلے حضرت عمر نے ڈٹھا خواب کہیں ڈٹھا حضرت عمر نے ڈٹھا آکے میرے آقا کو بیان فرمائے لیکن صحیح نے آزان واسطے ڈیوٹی لائیں تے حضرت بلال دی لائیں میرے دوستوں میرے بزرگوں جے حدیث پاک بیان کرنے آئی تو میرے آقا نے میرے محبوب نے یہ ڈیوٹی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لائیں جے تلوار چلاونی آئی تو میرے آقا نے یہ ڈیوٹی حضرت خالد بن ولید جو سیف اللہ ہے انہاں دی لائیے نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان اہل بیت شان اولیاء اللہ مذہب اہل السنت والجماعت علماء اہل السنت والجماعت نعرہ تکبیر تو میں اپنی گل مقامہ دوستوں میں حدیث پڑھی گئی صحابی کالنجوم میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ ستاریاں دی مانے دھل تاریاں دے مانے دھل سیانے لوگ بیٹھے ہوئے تارے چھوٹے بھی ہوندن تے تارے وڈے بھی ہوندن اور ہر تارے دا کم ہر ستارے دا کم روشنی دے منے اندھیرا دے من کوئی تارا اے جہاں ہے جڑا اندھیرا دے وے چھوٹا تارا ہوئے بھئی اے کیا دیں دے اندھیرا دیں دے اے کوئی اے جا تارا ہے ہر تارے دا کم میں جو او روشنی دے وے چھوٹا ہے تاؤں بھی روشنی دے وے تے بڑا ہے تاؤں بھی روشنی دے وے اس واسطے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کدھئی گمراہ نہ تھی سو کدھئی گمراہ نہ تھی سو جڑا میں محمد دے رستے تے چل سی تے میرے چل سی تو بھائی تعصب دی عینک اتارو تعصب والی عینک لہاؤ اساں جے حضرت ابو بکر کو مننے تاں بھی حضور دی نسبت نال مننے جے سونے علی کو مننے تاں بھی حضور دی نسبت دے نال مننے ساری محبت دا محور مرکز منبع مصدر او حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے جڑا سائیں دے قدمہ دے نال جڑدا گئے او اڑدا گئے او کو مقام ملدا گئے او کو عظمت ملدی گئی ہے او کو شان ملدا گئے بھئی وقت مختصر ہے گل مختصر تھے یہ ادھا منٹ تو میں بھی گھننا میرا عزیز محمد عمر فاروق عرصہ دراز گزر گئے میرے نالے تو حقوق بنیا نبی دیا یاران دا سبحان اللہ زور نہ سبحان
بن یار نبی دیا یاراں دا 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 ایتھے علم کتاب دی لوڑ نہیں چل ویکھ سنجوک مزاراں دا بن یار نبی دیا یاراں 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 دا رب سائیں جیندے شان ودھاوے اپنے نبی دے نال سماوے زور نہ رب سائیں جیندے شان ودھاوے آپ نبی دے کول سماوے آپ رسول دے کول سماوے سائیں زور پہ لاون ویری پیار نہ چھڑدا پیاراں دا بن یار نبی دیا یاراں دا بن یار نبی دیا یاراں دا شک ہووی تے چل مدینے ویکھ سنجوک مزاراں دا بن یار نبی دیا یاراں دا اج بھی حاضر وچ دربار نے اے محبوب دے پہرے دار نے اج بھی حاضر وچ دربار نے اے محبوب دے پہرے دار نے باج وزیراں زینت ہووے شان نہیں سرداراں دا بن یار نبی دیا یاراں دا ایتھے علم کتاب دی لوڑ نہیں چل ویکھ سنجوک مزاراں دا بن یار نبی دیا یاراں دا